اگر اللہ پاک تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے، اگر دعائیں پوری کرنے میں دیر کر رہا ہے تو تمہارا صبر بڑھا رہا ہے، اگر تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا تو وہ تمہیں آزما رہا ہے، اس لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہو۔ میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا جہاد، آپ نے کہا نہیں۔ فرمایا دین کا سب سے مضبوط عمل محبت۔ بے نمازی کو قبر میں ملنے والی سزائیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی بے نمازی مرتا ہے تو اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں، اس کی قبر کو جہنم کی آگ سے بھر دیا جاتا ہے، جہنم کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں ایک اژدہا مقرر کرتا ہے، نام ہے شجاع الاقرا۔ اس کی آنکھیں آگ کی بنی ہوگی، ناخنوں کی لمبائی ایک دن کی مسافت ہوگی، اس کی آواز بجلی کے جیسی کڑک ہوگی، وہ کڑکدار لہجے میں بے نمازی کو بلائے گا اور کہے گا مجھے تجھ پر عذاب دینے کے لیے مقرر کیا ہے، مجھے حکم ہے کہ یہ بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کو فجر سے لے کر ظہر تک مارا جائے، اور اس کی مار کی ضرب اتنی شدید ہوگی کہ ایک ضرب بندے کو مارے گا، بندہ 70 ہاتھ زمین کے نیچے جائے گا، وہ پھر بندے کو نکالے گا، پھر مارے گا، قیامت تک یہ عمل کرتا رہے گا۔ اب بتاؤ کہ جو بے نمازی ہے قبر میں کتنی تکلیف، سخت عذاب برداشت کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی بعد جماعت نماز پڑھنے کی۔ تمہارے دروازے پہ کوئی مانگنے آ جائے نا تو جب چلا جائے تو مصلا پا کے روئیو، یا اللہ شکر ہے مینوں دین والا کیتا ہی لین والا نہیں کیتا ہے۔ ہاں یہ مجھے میرے مرشد نے سبق دیا ہے، جب کوئی لینے آئے تو رونا ہے، تیرا شکر ہے دین والا کیتا ہی لین والا نہیں کیتا، جی لین والا کر چھڑدا میں تیرا کی بگاڑ سکنا، شکر کرنا ہے اور دینا ہے، اور پھر کسی پردہ بھی رکھنا ہے حضرت، پھر پردہ بھی رکھ۔ ہم تو شکر ہی نہیں کرتے حضرت، شکر کیا کرو، اور کبھی کبھی اگر ناشکری کا غلبہ ہو تو نکل جایا کروں باہر حضرت، تمہیں بہت کچھ دکھائی دے گا جو تمہیں شکر پہ مجبور کر دے گا۔ اگر کیونکہ سب کے لیے تو اللہ نے کہا ہی نہیں، اللہ آیات لأولی الالباب، بھائی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو عقل والے ہیں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، جو عقل والا اگر ڈھونڈنے نکلے گا اس کو بہت کچھ ملے گا۔ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی بستر پر سونا افضل ہے، الا یہ کہ ان میں سے کسی ایک کو کوئی غدر نہ ہو، اور ساتھ میں سونے کا مقصد ہم بستری کرنا نہیں بلکہ بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے، اور بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے اس کے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ 3 چیزوں کا کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے: آپ کی آمدنی، میاں بیوی کی باتیں، اور آپ کا اگلا قدم۔ میرے رب کی قسم تم چپ رہنا سیکھ لو، عزت تمہارے قدموں میں آ کے گرے گی۔ جواب نہ دو، چپ ہو جاؤ، اللہ عزت تمہارے قدموں پہ لا کے کھڑا کر۔ جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ کیا پڑھا؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ فرمایا کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ۔ ایک شخص کہنے لگا بڑے دم درود کرائے، بڑا کچھ ہوا، گھر میں برکت نہیں ہوتی، کوئی ایسا وظیفہ جو بڑا مشکل ہو؟ میں نے کہا کوئی مشکل نہیں۔ بچے کتنی عمروں کے ہیں؟ کہنے لگا بچے میرے 8 سال سے 2 سال کی عمر کے درمیان ہے، 2 کا ہے، 3 کا ہے، 4 کا ہے، 6 کا ہے، 8 کا ہے، اور اس میں بچیاں 2 بچے ہیں۔ تو میں نے کہا اس طرح کر، تو نہ نماز کچھ گھر میں پڑھا کر، جب تو گھر کے اندر کچھ رکھتے نماز ادا کرے گا نا تو تیرا چھوٹا بچہ جو ہے نا 2 سال کا، وہ بھی ٹوپی لے کے آ جائے گا، اسے پڑھنی نہیں آتی پر اللہ اکبر کہہ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، وہ سجدے کیے جائے گا۔ جب تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو وہ بھی مانگے گا۔ بتا جب وہ آمین کہے گا تو عرش کا مالک کسی چیز کی کمی رہنے دے گا؟ السلام علیکم۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، میں کہتا ہوں خدا پر یقین رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ السلام علیکم۔ اپنی کمیاں دیکھو، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، اس سے اندھے بن جاؤ، بہرے بن جاؤ، کسی کی برائی نہ سنو، کسی برائی نہ کرو۔ جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ کیا پڑھا؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ فرمایا کہ اس کے گناہ
समंदर की झाग के बराबर भी हो तो अल्लाह अल्लाह हमारे सगीरा गुनाह भी माफ कर दे, हमारे कबीरा गुनाह भी माफ कर दे, हमारे छुप कर किए हुए गुनाह भी माफ फरमा, हमारे ऐलानिया गुनाहों को माफ फरमा। ऐ रब्बे करीम, आज हमारी हतमी मगफिरत फरमा दे, हमसे सदा के लिए राजी हो जा। ऐ अल्लाह हमारे माँ बाप की भी मगफिरत कर दे, हमारे माँ बाप के गुनाह भी माफ फरमा दे, हमारे भाई बहनों को बख्श दे, हमारे घर वालों को या रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बुला, आके मैं देख लूं आंख से काबा तेरा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक नौजवान इंसान तौबा करता है तो मशरक से मगरब तक के कब्रिस्तानों में से 40 दिन तक अजाब हटा लिया जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उसके चेहरे को रोशन करे जो हदीस सुन के उसे आके पहुंचा। ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, हमको सीधे रास्ते चला, उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजलो करम करता रहा, न उनके जिन पर गुस्से होता रहा। नमाज वो है जो फाकों में मुस्तफ़ा ने पढ़ी, जगा के अपने ही कातिल को मुर्तज़ा ने पढ़ी, जो चक्कियों की मुशक्कत में फातिमा ने पढ़ी, जो चाहता है कि अज़मत नमाज की देखे, मेरे हुसैन का वो सजदा आखिरी देखे। या रब, शबे बारात की रात नामाए आमाल जब लिखना तो सबसे पहले अपने और अपने महबूब के शहर में हाज़री ज़रूर लिखना, काबे का तवाफ़ लिखना, नबी का ग़ुलाम लिखना, रोज़े पर हाज़री हो मेरी, इस तरह के कुछ आमाल लिखना।